أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. یونیورسٹی کے طلباء یہاں کتنے ہیں ذرا مجھے اندازہ ہو جائے، ہاتھ کھڑے کریں جو باہر سے آئے ہیں، جو سارے تقریباً وہی ہیں. اچھا، یہ جو مجلس آپ حضرات کے لیے رکھی گئی ہے، اس مجلس کا مقصد بنیادی طور پہ بیان نہیں ہے. بیان کے لیے تو مجالس ہوتی رہتی ہیں، اور ان مجلسوں میں بہت سارے آپ میں سے بہت سے حضرات نے شرکت بھی کی ہوگی. اردو تو سب سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ، ہے بھائی؟ تو ان مجالس میں آپ حضرات نے شرکت بھی کی ہوگی، ان بیانات میں، نہیں تو انٹرنیٹ پہ تو سنتے ہی رہتے ہیں. یہ جو آج آپ حضرات کے لیے ترتیب رکھی گئی ہے، یہ بنیادی طور پہ رکھی نہیں گئی بلکہ گن پوائنٹ پہ رکھوائی گئی ہے. یہ عثمان بھائی جو ہے نا ایڈمن، جو ویب سائٹ کے، جنہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے، ڈیزائن کی ہے اور وہ بیانات اپلوڈ کرتے ہیں، ان کی طرف سے بہت زیادہ مسلسل 1.5-2 سال سے اصرار تھا کہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ایک ملاقات کی نشست رکھی جائے. نشست بیٹھک کو کہتے ہیں. تھوڑی مشکل اردو آج کل ختم ہوتی جا رہی ہے نا. یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ایک بیٹھک رکھی جائے، اس میں ان کے سوالات کے جوابات ہوں. مختلف نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوں. تو مشورے سے یہ طے پایا کہ کچھ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ لوں گا اور پھر کچھ آپ حضرات کو موقع دیا جائے گا، آپ لوگ کچھ اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں. باتیں کس قسم کی سامنے رکھی جائیں گی، میں کس قسم کی رکھوں گا، آپ کس قسم کی رکھیں گے. تو ان باتوں میں بنیادی مقصد ہمارا ایک ہے. وہ کیا ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمیں اس دین کو آگے کیسے پھیلانا ہے، اس کی تبلیغ آگے کیسے کرنی ہے. اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں، جو غیر مسلموں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، کچھ اپنوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان اشکالات کے ہمیں جوابات معلوم ہونے چاہیے. آواز سب کو صحیح پہنچ رہی ہے؟ تو اس میں یہ محفل یوں سمجھیں کہ آپ کی زبان میں کہوں گا فرینکلی ہو کے آپ لوگ بات چیت کیجئے گا، لیکن ابھی مغرب سے عشاء تک مجھے بات چیت کرنے دیں گے آپ لوگ. عشاء کے بعد پھر آپ حضرات سے کو موقع دیا جائے گا. تو یہ جو ابھی مجلس ہے، اس کو بیان نہ سمجھیں، چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، جو بہت دلوں سے ایک تمنا تھی، بہت دنوں سے ایک تمنا تھی، آرزو تھی کہ تعلیم یافتہ طبقے کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس طبقے کی جو دین سے محبت کرتا ہے. تعلیم یافتہ طبقے میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے دین سے محبت ہی نہیں کرتا، اسے تو عیش و عشرت اور عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی. ظاہر ہے آپ لوگوں میں کچھ دین سے محبت ہے، جبھی اتنا لمبا سفر کر کے آپ لوگ ایک مولوی صاحب کی بات سننے کے لیے آ گئے. تو کچھ تو دین کا جذبہ، کچھ تو فکر ہوگی نا آپ حضرات میں. تو ایسے لوگ جن میں دین کی تھوڑی بہت فکر ہے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ لوگ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے کی دین میں اہمیت کیا ہے، اور پھر آگے آپ لوگ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں. بہت سے کام بہت آسانی سے، بہت اچھے انداز سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہماری طبیعتوں میں ہے جمود. ہماری طبیعتوں میں کیا ہے؟ جمود. ہم کہتے ہیں کہ جو طریقہ ہمارے باپ دادا سے ہے بس وہی. دیکھیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں جب دیکھا کہ جو روایتی طریقہ ہے دین کی تبلیغ کا، روایتی،
وہ طریقہ ناکافی ہو رہا ہے. روایتی طریقہ کیا تھا؟ روایتی تو سمجھتے ہیں نا. آج کل جتنا سمجھدار ہوگا اتنا ہی ناسمجھ ہو جاتا ہے, جتنا پڑھا لکھا ہوگا اتنا ہی تھوڑے سے بھی مشکل الفاظ ہوں تو نہیں سمجھتے. تو یہ جو روایتی طریقہ چلا آ رہا تھا نا ہندوستان میں, خانقاہوں کا طریقہ, کسی بزرگ سے آپ باقاعدہ بیعت ہو جائیں, پھر اس کی خانقاہ جوائن کر لیں, پھر اس کی خانقاہ میں آپ چلے کاٹیں, اپنے نفس کی اصلاح کریں. اس میں مشائخ اور پیر و مرشد کی طرف سے بہت ساری پابندیاں بھی لگائی جاتی تھیں. کسی کو دیکھا کہ وہ انڈا شوق سے کھاتا ہے تو انڈے پر پابندی کہ آپ انڈے کے سوا سب کچھ کھا سکتے ہیں, یہ باقاعدہ ہوتا تھا. مقصد کیا تھا کہ اس کے دل میں نفس کے خلاف مجاہدہ ہو, اسے اپنی منمانی زندگی پہ گزرنے کی عادت نہ ہو بلکہ منمانی کے خلاف کرنے کی عادت پڑ جائے, تاکہ جب شریعت کے لیے قربانی کا موقع آئے گا تو یہ آسانی سے قربانی دے سکے گا. بلکہ میں اس سے پہلے صحابہ سے شروع کرتا ہوں. صحابہ کرام کے دور میں بہت سادہ طریقے سے دین کی تبلیغ ہوتی تھی. علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو شخص ایمان لے آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ایمان لاتے ہی وہ سلوک کے سارے منازل خود بخود طے ہو جاتے تھے. صوفیہ کرام نے منازل رکھے نا, پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل, چوتھی منزل, نیکی کے اور نیک بننے کے درجات رکھے ہیں. تو ان کو یہ ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی, پہلی منزل کیا ہے, دوسری منزل کیا ہے, تیسری منزل کیا ہے. اللہ کی محبت جتنی پیدا کرنا مقصود تھی وہ محبت ایمان لاتے ہی ان میں پیدا ہو جاتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگ تھوڑا گردن وردن ہلائیں گے نا تو مجھے لگے گا کہ آپ لوگ ساتھ ہیں ہمارے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں جب کوئی ایمان قبول کرتے صحابی تو صحبت کس کی ملتی ان کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قربانی اتنی زیادہ دینی پڑتی تھی, بیوی بچوں کی قربانی, دوست احباب کی قربانی, اپنی جائیدادوں کی قربانی. ہجرت جن حضرات نے کی, اپنا وطن چھوڑا, تو ان کو مزید کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ساری ان کی جو مجاہدے اللہ نے کروانے تھے وہ ایمان لاتے ہی ہو جاتے تھے سارے, اس لیے ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے جتنا بننا تھا, جیسا بننا تھا, وہ ایمان لاتے ہی بن جاتے تھے. صحابہ کرام کے دور گزرنے کے بعد جب اسلامی حکومتوں کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوا ہے, اسلامی حکومتیں مضبوط ہوئیں, تو ایک دور ایسا آیا کہ گناہ کرنا مشکل ہو گیا اور نیکی کرنا آسان. روزہ کوئی چھوڑ نہیں سکتا تھا, نماز کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا, داڑھی کاٹنے کا تصور ہی نہیں تھا, بد نظری کا تصور ہی نہیں تھا. گناہ کرنے والا معاشرے میں اتنا ذلیل ہو جاتا کہ لوگ اس سے بائیکاٹ شروع کر دیتے, اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی, زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگائے جاتے. تو اب دین کیا بن گیا؟ روایت کا حصہ, کلچر کا حصہ بن گیا. سمجھ رہے بات کو؟ داڑھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کی ہے. نمازی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب پڑھتے ہیں. آج آپ کا روزہ کیوں ہے؟ بھائی ساری دنیا کا روزہ ہے, کھانے کو ہی نہیں ملے گا کچھ. میں اگر روزہ نہیں رکھوں گا تو کچھ ملے گا تو ویسے بھی نہیں, چلو ہمارا بھی روزہ, سبھی کا روزہ. بھائی آپ زنا سے بچتے کیوں ہیں؟ بھئی کر سکتے ہو تو بچیں نا. بچنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں کرنے کا آپشن بھی ہو, کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو بچنا ہی بچنا ہے. وہ بلکہ الٹا اس سے سوال پوچھتا تھا کہ آپ کیوں بچتے ہیں؟ آپ بھی اسی وجہ سے بچتے ہیں جس وجہ سے میں بچا ہوا ہوں. تو اسلامی حکومتیں مضبوط تھیں. نتیجہ کیا نکلا کہ دین جو ہے ہماری روایات کا, ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا. اللہ کے لیے قربانی ختم. تو جو اللہ کی محبت کے جذبات دلوں میں ہونے چاہیے تھے, جو قربانی دے کے حاصل ہوتے ہیں, جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں نا, تو اس کے لیے قربانی کے بعد جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے وہ نوازتا بھی ہے, اپنی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے. اب قربانی ہی نہیں ہے تو پھر خانقاہیں وجود میں آئیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خانقاہیں, بزرگان دین انہوں نے کیا کیا؟ خانقاہیں بنائی کہ بھئی جس نے صحابہ کی تابعین نے صحبت اٹھائی بغیر کسی خانقاہ کے, کوئی خانقاہ نہیں تھی. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد انہی کے پاس آتے, انہی کے ساتھ رہتے, بس یہی چلتی پھرتی خانقاہ تھی.
لیکن باقاعدہ صوفیہ کرام نے خانقاہیں بنائی، تصوف ایک باقاعدہ فن کی شکل میں وجود میں آیا. سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ فن کی شکل میں. ریاکاری کیا ہے، دکھلاوا کیا ہے؟ دکھلاوا ایک حقیقی دکھلاوا جو حرام ہے، اور ایک دکھانے کا دکھلاوا جو حقیقت میں دکھلاوا نہیں. کتنی پیچیدہ باتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ وجود میں آ گئے تھے جن کے عمل سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ ریاکاری نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ریاکاری نہیں کر رہے، مگر حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ریاکار ہے. تو ریاکاری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ کتنی پیچیدہ بحث تھی. صحابہ کے دور میں تو ریاکاری کا تصور ہی نہیں تھا. کس کو دکھاتے؟ چھپ کے تو نماز پڑھتے تھے، دکھانے پہ تو ٹھکائی ہوتی تھی، انگلیاں اٹھتی تھیں. پھر جہاد کے میدان میں ان کی جو قربانیاں تھیں اور مختلف میدانوں میں جو ان کی قربانیاں تھیں وہ اتنی تھی کہ وہ اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ان کے اخلاص اور للہیت کی قرآن مجید نے گواہی دی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اس سے بڑا یعنی سرٹیفکیٹ اور سند کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن صوفیہ کرام کے دور میں بھی ایک ریا کی مثال دے رہا تھا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا بعض دفعہ ریا اللہ کے سامنے بھی ہوتی ہے. اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اللہ کو تو ہر آدمی اللہ ہی کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. فرمایا نہیں، یہ وہ دکھانا نہیں ہے جو مقصد ہے شو مارنے کے لیے، اللہ کے سامنے شو مارنے کے لیے. کتنی پیچیدہ مقصد. میرا آپ لوگ کو پیچیدہ بحث میں نہیں الجھانا، میں بھی جو مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی تمہید بیان کر رہا ہوں کہ تصوف میں بہت باریکی میں گئے کیونکہ گڑبڑ ہونے لگا تھا حساب. پھر حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمائے دیکھو، ایک آدمی ہے جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، لوگ اسے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا تہجد گزار ہے. اب ایک جذبہ تو یہ ہے کہ اس کو شرم آ جائے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں میں تہجد گزار حالانکہ میں نہیں ہوں. اس جذبے سے اس نے تہجد شروع کر دی. جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے ماشاءاللہ تہجد گزار. امام حنیفہ اس وقت تہجد نہیں پڑھتے تھے. جب لوگوں نے کہنا شروع کیا تو آپ کو خیال آیا. اس کے بعد امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ 40 سال امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو وہ ایک الگ موضوع ہے. بہت سارے محدثین، تابعین اور اسلاف سے یہ عبادت کی کثرت ثابت ہے. کیونکہ ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. امام بخاری کی خود اپنی عبادتیں بہت زیادہ تھیں. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر تو ہیں بھی شافعی مسلک کے اور بہت بڑے محدث ہیں، سب کی نظر میں قابل احترام. فرماتے ہیں یہ بات امام ابو حنیفہ کے بارے میں تواتر سے ثابت ہے. تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. ایک جذبہ تو یہ ہے. حکیم الامہ نے فرمایا کہ ایک جذبہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے میں پڑھتا نہیں تھا. آپ نے اللہ کو دکھانے کے لیے شروع کر دی، اللہ کو دکھانے کے لیے شروع کر دی کہ بھئی میں شروع کر دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی یہ سمجھیں کہ لوگوں کا میرے بارے میں جو دعویٰ ہے وہ غلط نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ میں ہوں بھی ایسا ہی جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا فرق ہے، مگر فرمائے کہ یہ اخلاص نہیں ہے. اب آپ کہیں اتنی پیچیدگیوں میں نہ پڑے، دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں، تصوف کی جو پرانی کتابیں ہیں نا وہ اس زمانے میں پڑھنا منع ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو دماغی توازن خراب. وہ یہی سوچتا رہتا ہے انسان کہ میں سلوک کی 12ویں منزل پہ پہنچا ہوا ہوں یا 13ویں پہ، اپنا چیک اپ ہی کراتا رہے گا. تو پیچیدگیاں، ریاکاری، بات یہ تو وہ ہے جو ریاکاری وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، حقیقت میں ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ریاکاری، ایک آدمی کو یہ ڈر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ریاکاری ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کوئی وظیفہ شروع کیا، کوئی عبادت شروع کی، کوئی معمول شروع کیا صرف اللہ کی خاطر. ذکر کا معمول آپ نے شروع کر دیا مسجد میں، یا دعا کا معمول شروع کر دیا گڑ گڑانے کا، کیا اللہ کے لیے. اب لوگ آ کے آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو سمجھ رہے تھے گٹکے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے.
یہ تو بڑا اللہ والا ہے بھائی، تو دعاؤں میں کیسا روتا ہے؟ اب آپ نے لوگوں کی زبان سے جب اپنی تعریف سنی تو آپ کا نفس پھولنا شروع ہو گیا، چلو پبلک میں بھی تھوڑی سی مشہوری ہو رہی ہے، پبلسٹی ہو رہی ہے۔ اب چونکہ آپ نیک تھے، آپ کیا تھے؟ نیک تھے، تبھی تو دعائیں شروع کی نا آپ نے۔ اب آپ کو لوگوں کی تعریفیں سن سن کے آپ کا نفس پھولنا شروع کیا۔ اب آپ یہ سمجھے کہ بھائی مجھے چونکہ لوگوں کی تعریف سننے سے مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب اب یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، آئندہ سے نہیں کروں گا میں، جاؤ۔ تو حقیقت میں یہ ریاکاری نہیں تھی، لیکن آپ اس کو کیا سمجھے؟ کیا سمجھے بھائی؟ کہ دکھلاوا ہے۔ تو صوفیہ کرام نے فرمایا کہ شیطان دکھلاوے کا وہم ڈال کے بھی عبادت چھڑواتا ہے۔ اس کو تو عبادت چھڑوانے سے مطلوب ہے، مقصد ہے چھڑواؤ۔ صوفی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو یہ وہم ڈال دو کہ تمہاری یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اس لیے یہ کام چھوڑ دے۔ تو فرمایا کہ اس صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اس وہم کا علاج کیا ہے؟ اور لوگوں کے سامنے کی جائے۔ ہاں، جس نے تعریفیں کرنی ایک دفعہ کھل کے کر لے، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ہی کی تعریفیں کرتے رہیں۔ تھوڑے دن کے بعد لوگ بھی عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کا تو کام یہ ہے، بندہ ہی 2 نمبر ہے، یہ ادھر بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، حرکتیں دیکھو۔ تھوڑے دن تک لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ کبھی بھی کسی کے تعریف میں مستقل مزاجی سے کام نہیں لیتے، اس کے بعد اس کے عیوب تلاش کرتے ہیں۔ لیکن شیطان نے آپ سے کام چھڑوا دیا۔ تو اب یہ جو اتنی پیچیدہ بحثیں، یہ صحابہ کے دور میں ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خانقاہیں وجود میں آئی بعد میں کہ بھائی آؤ شیخ کی صحبت میں بیٹھ جاؤ جہاں پہ، اور شیخ مجاہدے کرواتے تھے بڑے زبردست قسم کے، جو کی روٹی کھانی پڑے گی، انڈے پراٹھے چھوڑ دو، کیونکہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہو تو دل میں ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کی محبت کہاں آتی ہے خواہشات کے ساتھ؟ تو مجاہدے کروا کروا کے تکبر کا علاج کیسے کروایا جاتا تھا؟ تکبر کا پرانی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بادشاہ نے شہزادے کو ان کی خدمت میں بھیجا، کہا کہ میرے اس شہزادے کی تربیت کریں آپ، یعنی اس کو اللہ والا بنائیں۔ تربیت کا مطلب پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس کو اللہ والا بنائیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ آپ سید خاندان سے ہیں، آپ کا بیٹا میرے لیے قابل احترام ہے، بس ایسے ہی رہے حساب کتاب تو ٹھیک ہے، میں اس کا احترام کروں، آپ کا بھی احترام کروں، اس کو میرا شاگرد نہ بنائیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں یہ ایسا اللہ والا بن جائے جیسے آپ ہیں۔ تو جب بادشاہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ان بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، اور اللہ والا بنائیں گے، اب اس کو گن پوائنٹ پہ اللہ والا بنائیں گے ہم۔ تو اللہ والا بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، تواضع ہوگی تو آگے سارے مسئلے طے ہوں گے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تواضع ہوگی تو سارا حساب کتاب آگے چلے گا۔ یہ فن خانی جو شہزادگی کی فن خانی ہے نا کہ میں شہزادہ ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرے ابا یہ ہیں، میرے ابا وہ ہیں، تو یہ ابا وبا نکل جائے ذہن سے، میرے تمہارے ابا کیا ہیں اور میرے ابا کیا ہیں، تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا، یہ اوقات۔ تو ان شہزادے کو انہوں نے خانقاہ میں رکھا، انڈے پراٹھے چھڑوا دیے، شہزادوں والا کھانا چھڑوا دیا، جو کی روٹی پھانکا کرو، غریبوں کے ساتھ جوتوں میں بیٹھا کرو جا کے۔ کئی دن تک وہ بیچارے بیٹھتے رہے، وہ بھی تربیت کے لیے آئے تھے کہ ابا نے حوالے کر دیا، جیسا کیا بس چلیں گے ہم۔ تو کئی دنوں تک جوتوں میں بیٹھتے رہے، ان کی شہزادگی بالآخر آہستہ آہستہ ان میں شہزادہ پنا جو تھا نا نکلنا، تواضع پیدا ہوئی، غریبوں کے ساتھ کچھ دن کھائے نا انسان۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی تواضع تھی کہ بازار میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں نا، کوئی چنے بیچنے والا نظر آتا تو وہیں کھڑے ہو کر نیچے اس سے خریدتے اور وہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھا لیتے تھے۔ فرماتے ہیں ہمیں شرم آتی، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، اتنے بڑے بزرگ ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو شہزادہ پن نکالنے کے لیے جوتوں میں بٹھا دیا، غریبوں کے ساتھ کہا چٹائی پہ بیٹھ کے کھایا کرو۔ پھر تجربہ کیا کہ ابھی ان کے اندر سے یہ خناس نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ تو کوئی کوڑا کرکٹ والی جا رہی تھی، اس سے کہا کہ جاتے ہوئے ذرا اس کے سر پہ تھوڑا سا کچرا پھینک دینا، ایسے کہ غلطی سے گر گیا ہے۔ جان کر کوئی کچرا پھینکے پھر تو غصہ آنا چاہیے، اس کی ٹھکائی لگانی چاہیے، کہیں آپ لوگ بھی تصوف کے ایسے اعلیٰ مقام پہ نہ پہنچ جائیں۔
کہ جو مرضی کرتا رہے, آپ کو غصہ ہی نہ آئے. تو وہ جاتے جاتے اس نے ایسے بنی جیسے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی ہے, اور کچرا اس کے سر پہ, شہزادے کے سر پہ الٹ گیا. شہزادے کو پتا ہے بھائی جان کے نہیں کیا, بیچاری گر گئی. تو شہزادے نے اٹھا کے پٹاخ پٹاخ کر کے لگائے اس کو. شرم نہیں آتی, میں اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ہوں. تو ان بزرگ نے کہا ابھی فن خانی ختم نہیں ہوئی, اور مجاہدہ کروایا اور غریبوں کے ساتھ. پھر کہیں جا رہے تھے تو کوئی کوڑا کرکٹ والا گزر رہا تھا, اس سے کوئی دوسرا آدمی, کیونکہ وہی ہوگی نا تو پھر تو بولیں گے یہ تو آپس میں پیر اور اس کا مکمکا ہوا ہے, آپس میں نورا کشتی ہو رہی ہے. کسی دوسرے سے کہا چلتے چلتے نا کوئی چیز ان کے اوپر گرا دینا. ایسا ہی ہوا, کوئی جا رہا تھا, کچرا وچرا اوپر گر گیا, تو انہوں نے بس ایک آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا غصے سے, کہا کچھ نہیں, نس کچھ بھی نہیں کہا. تو شیخ کو اطلاع دی گئی بھئی ایسے ہوا ہے کہ ابھی غلطی سے کچرا گرا دیا کسی نے ان کے اوپر, تو ان کو غصہ نہیں آیا, بس تھوڑا سا آنے والا تھا لیکن ایک دم خیال آیا کہ چلو جان کے تھوڑی کیا ہے. تو شیخ نے کہا ابھی جو ہے نا ابھی نارمل انسانوں میں شامل ہو گئے ہیں, نیک لوگوں میں, بزرگی کے اعلیٰ مقام پہ نہیں ہے, بس نارمل اچھا انسان بن گیا ہے, بس یہ غصہ نہیں آیا. بس اتنا, تھوڑا مجاہدہ اور کرواؤ کیونکہ ان کو جون پور کا قاضی بنانا ہے. جون پور کے قاضی والا قصہ بھی نہیں سناؤں گا, پھر وقت زیادہ ہو جائے گا. تھوڑا مسالہ اور لگاؤ. پھر جناب کیا ہوا ہے, پھر ان کو غریبوں کے ساتھ کھانا کھلانا, بیت الخلا کی صفائی, یہ وہ سارے کام لگا کے, اور جو پھن خانی تھی وہ نکالی. اس کے بعد پھر کہا کہ ایسے ہی ہوا, کسی کو کہا کچرا غلطی سے پھینک دینا ان کے اوپر. جب پھینکا تو انہوں نے اس کو ہاتھ پکڑے اور کہا کہ بھائی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی, کوئی آپ کو ٹھوکر لگی ہے, کچرا اگرچہ میرے اوپر گرا ہے, ٹھوکر آپ کو لگی ہے, کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. فرمایا کہ اب سیٹنگ پہ آئے. اب جو ہے نا یہ بزرگ ہے, تواضع, ان کی ساری عاجزی پیدا ہوئی ہے, انسانوں کی خیرخواہی پیدا ہوئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ صحابہ کے زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. بعد میں جو ہے نا یہ تکلف کر کے علاج جو ہے نا, علاج ہر زمانے کے لحاظ سے جو سوٹیبل علاج ہو وہ کیا جاتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی جو خانقاہ تھی, اچھا جب یہ خانقاہی نظام نے کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں تو پھر وہی چیز جو تواضع سمجھی جاتی تھی اسی کو ریاکاری کی نیت سے لوگ کرنے لگے. اب جیسے مسجد میں نمازیوں کی جوتی سیدھی کرنا, یہ خانقاہوں میں علاج, تکبر کا علاج بتایا جاتا تھا کہ آپ نمازیوں کی چپلیں سیدھی کیا کریں. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی, نہیں سمجھ رہے؟ اب کیا ہوا کہ جب یہ چیزیں روایت کا حصہ بننے لگیں تو اب انہی چیزوں سے لوگوں میں تکبر پیدا ہونے لگا. جس کو زیادہ شو مارنی ہے نا, شو مارنی ہے بزرگی کے, میں اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا ہوں, وہ اتنا ہی اپنے آپ کو متواضع بنا کے پیش کرتا تھا. میں خاکسار, میں تو گندا کیڑا ہوں, ایسے تواضع. مقصد کیا ہے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ آپ اتنے متواضع ہیں تو آپ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بزرگی ثابت کرنے کے لیے تواضع. تو حضرت حکیم الامہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ شو مارنے کے لیے, اپنے آپ کو متواضع ثابت کرنے کے لیے, بزرگ بتانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ مجھ پہ کچرے کی بالٹی بھی پھینک دو تو مجھے غصہ نہیں آتا, میں ہاتھ پاؤں چومتا ہوں, تو دیکھا کہ علاج وہی ہے مگر اس علاج سے ایکشن کے بجائے ری ایکشن ہو رہا ہے. تو طریقہ علاج حکیم الامہ نے بدل دیا اور پابندی لگائی اپنے بعض مریدوں پر کہ مسجد کے چپل سیدھی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, نارمل انسانوں کی طرح رہا کرو, آؤ اچھے بچوں کی طرح وضو کر کے صف میں آگے بیٹھ جاؤ. اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں کھڑا ہوا ہے سارے نمازی بھائیوں کی چپلیں سیدھی کر رہا ہے, شو بازی ہے یہ. میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر زمانے کے لحاظ سے اصلاح کے طریقوں اور میں تبدیلی آئی ہے. پھر حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں, ان کا جب دور آیا تو اس وقت اس امت میں اصلاح کے دو طریقے تھے, ایک مدارس کا نظام اور دوسرا بولو بھائی خانقاہوں کا نظام. علم حاصل کرنا ہے مدرسے میں چلے جاؤ, اس میں بھی کچھ اصلاح ہوتی تھی, لیکن زیادہ اصلاح کہاں ہوتی تھی؟ خانقاہوں میں, وہاں مجاہدے ہو رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے دیکھا کہ بھئی اب اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں اور خانقاہ کی طرف آنے والے لوگ بھی بہت کم, اور جو خانقاہ چلانے والے ہیں نا ان میں بھی کچھ تو مخلص ہیں اور بہت ساروں نے خانقاہوں کو بھی دکانیں بنا لیا ہے. دکان ہے وہ خانقاہ نہیں ہے.
اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہی کے اندھیروں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا. بھئی گھر گھر جا کے دعوت دو, لوگوں کو مسجد میں بلاؤ, پھر ان کا وقت لگواؤ. کہا کہ یہ اپنا جان اپنی مال پیش کر, اپنا مال اپنا پسینہ بہائیں گے, ان سے ان کا پیسہ لگواؤ دین پہ, انہی کا پسینہ نکلواؤ اور وقت اللہ کی راہ میں لگواؤ تاکہ ان کے اندر دین پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ ایک نیا طریقہ تھا یا نہیں تھا؟ نیا اس لحاظ سے کہ فی نفسی تو تبلیغ صحابہ کے اس دور سے ہمیشہ چلی آ رہی ہے, مگر یہ چلہ 4 مہینے شب جمعہ کی ترتیب نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی اگر اسی روایتی طریقے پر رہتے, اسی روایتی طریقے پر, تو آج حج کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے بڑا اجتماع کس کا ہوتا ہے؟ تبلیغ کا. اتنی امت کو, لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی, کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. مستفید تو کروڑوں ہوئے ہیں, لاکھوں نے پکی ڈھکی توبہ کی ہے. ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں کہیں بھی کوئی دین پہ چل رہا ہے نا, اس کے کہیں نہ کہیں تانے بانے جا کے تبلیغ سے ملتے ہیں, کہیں نہ کسی درجے میں. خود میرے تانے بانے بھی جا کے تبلیغی سے ملتے ہیں. تو کتنا بڑا اللہ نے کام لے لیا. اگر وہ اسی روایتی طریقے پر ڈٹے رہتے کہ نہیں میں بھی ایک خانقاہ ہی بناؤں گا, کیونکہ ہمارے اکابر کیا بناتے تھے؟ خانقاہ. تو ہوتا کہ ایک سلسلہ ہوتا, ایک چھوٹی سی خانقاہ ہندوستان میں ہوتی اور ایک پاکستان میں ان کے 8-10 خلفاء ہوتے اور وہی چھوٹا موٹا سے کام چل رہا ہوتا. تو میں آپ حضرات کو یہ بتانے کے لیے آج یہاں ہم نے جمع کیا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو دور ہے نا, تبلیغ کی اہمیت اپنی جگہ بہت ضروری ہے, خانقاہوں کی اہمیت اپنی جگہ, وہ سارے سلسلے چلانا ضروری ہے, میں ان کی نفی نہیں کر رہا. لیکن آپ جن شعبوں سے وابستہ ہیں, یہ شعبے میری نظر میں سب سے زیادہ اہم ہیں, کیونکہ یہ دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. ہمارے علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے کہیں جاتے تھے تو سواری کیا ہوتی تھی؟ یا تو گدھے کی سواری ہوگی, یا گھوڑے کی, یا بولو بھائی اونٹ کی. یہی تھا یا نہیں تھا؟ اپنا پیغام کسی دوسرے تک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تو طریقہ کیا ہوتا تھا؟ خط کاغذ پہ لکھا جاتا تھا نا, کبوتر کا قلم ہوتا تھا, اس کی شاخ یا لکڑی کو تراش کے قلم بنایا جاتا, پھر اس کو سیاہی میں ڈبویا جاتا, ایک لفظ لکھا جاتا, پھر دوبارہ سیاہی میں, صرف بسم اللہ کی با لکھنے میں سیاہی ختم. پھر سین لکھنے کے لیے کاتب کیا کرتا تھا؟ دوبارہ قلم کو دوات میں ڈبویا, سین لکھا, پھر میم لکھا, 2-4 سطریں 1-1.5 گھنٹے میں تیار ہوتی ہوں گی. اس کے بعد پھر کسی بادشاہ کے نام یا کسی ملک کے نام پیغام بھیجا جا رہا ہے تو کسی کو بٹھایا, وہ 1-1.5 مہینے کا سفر کر کے وہاں گئے, پھر ان کا جواب لے کر آئے. یہ اس دور میں تھا کیونکہ وسائل اور ذرائع یہی تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو جدید ذرائع اور جدید وسائل ہیں جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں, فیس بک ہے, اسکائپ ہے, واٹس ایپ ہے, وائبر ہے, اور ویب سائٹ کے ذریعے جو لوگ اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں, یہ جو طریقے ہیں نا, یہ ایسے ہیں جیسے اس زمانے میں سفر کا طریقہ گدھا تھا اور اس زمانے میں کیا ہے؟ ہوائی جہاز. اب ایک طرف عیسائی ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے. مسلمان تبلیغ کے لیے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. امریکہ ایک یوں سمجھیں, فرض کریں کہ ایک نیوٹرل ملک ہے جس کو نہ عیسائیت کا پتہ نہ اسلام کا پتہ. مثال دے رہا ہوں میں. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نیوٹرل لوگ ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کے ملک میں آدھی آبادی عیسائیوں کی, آدھی مسلمانوں کی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کو تبلیغ کے ذریعے مسلمان کریں آپ, اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تبلیغ کر کے, بولو بھائی, عیسائی کر دیں. ہندو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تبلیغ کر کے ہندو بنا دیں. سیکولر طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو تبلیغ کر کے سیکولر بنا دیں. عیسائی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہے, ہندو کس میں جا رہا ہے؟ ہوائی جہاز میں, سیٹیں پہلے سے بک کرا دیں. اور جو سیکولر طبقہ ہے وہ راکٹ میں بیٹھ کے جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہم تو سب سے آگے ہیں. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کہہ رہے ہیں
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو اونٹ پہ بٹھا کے صحابہ کرام کو رخصت فرماتے تھے. اور دلیل کیا؟ صحیح بخاری جلد نمبر فلاں حدیث نمبر فلاں. لہذا میں یا تو اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گا یا گدھے پہ یا گھوڑے پہ. تو اس کے پہنچنے سے پہلے میدان ہاتھ سے بولو بھائی نکل جائے گا. یہ جب پہنچے گا نا امریکہ، اول تو پہنچے گا ہی نہیں، یہ تو میں فرض کر رہا ہوں کہ پہنچ بھی جائے گی. یہ اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے میدان ہاتھ سے بولو بھائی نکل جائے گا. اور وہ بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر فلاں. اسے چاہیے کہ اب وہ اپنے گھر میں سجائے اور اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرے، کیونکہ وہ بھی غیر مسلم ہو گئے. آپ کے ملک میں بھی چاروں طرف اب آپ کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل، کیونکہ آپ بھی تو ان کی تبلیغ سے متاثر ہو گئے. آہستہ آہستہ آپ کی نسلیں بھی تو متاثر ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جیسے گدھے میں اور ہوائی جہاز میں فرق ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں اپنی بات کو پہنچانے کا جو طریقہ تھا اور اس زمانے میں اپنی بات کو پہنچانے کا جو طریقہ ہے، ان دونوں طریقوں میں بالکل یہی فرق ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ میں یہ سوشل میڈیا کے جو جدید ذرائع ہیں ان کو استعمال نہیں کروں گا. فیس بک کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ فیس بک نے توہین آمیز خاکے شائع ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ توہین آمیز خاکے شائع ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا اب کچھ حضرات فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ فیس بک کا استعمال اسلام میں حرام، موٹی والی ہا کے ساتھ. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر حرام ہے تو اس کا فائدہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اس کا؟ کیا مطلب کہ ایک ذریعہ تھا اپنی بات پہنچانے کا، انہوں نے تو تمسخر کیا اسلام کا، اپنی بات پہنچا دی. آپ نے اس خاکوں کے خلاف احتجاج بھی فیس بک پہ حرام قرار دے دیا، کیونکہ جب حرام ہو گئی تو آپ اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک لاؤڈ اسپیکر بنانے والی کمپنی، اس کمپنی نے لاؤڈ اسپیکر بنایا، بنانے والی چونکہ وہی تھی، ساری دنیا نے اس سے لاؤڈ اسپیکر خریدا. بات سمجھنے کی ذرا کوشش کریں، ساری دنیا نے اس سے کیا خریدا؟ لاؤڈ اسپیکر. اب لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی اب بات پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضروری ہے، ورنہ آپ کی بات، آپ کا گلا بیٹھ جائے گا، بات نہیں پہنچے گی. اب انہوں نے وہ بھونپو ہاتھ میں لے کے جس کمپنی نے بنایا تھا، آپ کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں اور یہ فلانے ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کے ابا ایسے، اس کے چچا ایسے، اس کے ماموں ایسے، اس کے آپ کے جو ہے نا سارے خاندان کی اس نے ایسی کی تیسی کر دی. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، لاؤڈ اسپیکر آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، اس کو آپ اٹھائیے اور اسی طرح گلی میں اعلان کریں کہ یہ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے ابا ایسے نہیں تھے، میرے چچا، میرے ماموں، یہ سب غلط بول رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس نے میرے پیسے کھائے ہوئے ہیں، میں چونکہ اس کے گھر پیسے لینے جاتا ہوں تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے بدنام کر رہا ہے تاکہ موضوع تبدیل ہو جائے. یہ کرنا چاہیے نا آپ کو. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ چونکہ یہ لاؤڈ اسپیکر میں نے اسی سے خریدا ہے، اس اسپیکر کے ذریعے وہ میرے ابا دادا کو برا کہہ رہا ہے، میں لاؤڈ اسپیکر کا بائیکاٹ کروں گا. بھائی آپ کے پاس جو اپنی بات دنیا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا، یہ بھونپو لاؤڈ اسپیکر کو آج کل کی لالو کھیت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بھونپو کہتے ہیں نا. یہ جو بھونپو آپ کے پاس بات پہنچانے کا ذریعہ تھا، آپ نے اس بھونپو کا بائیکاٹ کر لیا. اب آپ کے پاس بات پہنچانے کے لیے وہ گلا نہیں ہے، اس کے پاس تو اسپیشل گلا ہے، جاپان کا بنا ہوا، وہ تو استعمال کر رہا ہے. یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، انڈا موڑ تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور آپ اپنے گھر کے بیڈ روم میں بیٹھ کے وہیں چیخ رہے ہو کہ غلط بول رہا ہے، لوگوں تک بات بھی نہیں پہنچ رہی آپ کی. تو یہ جو جدید ذرائع اور وسائل ہیں نا، یہ جہاز کس نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا نا. تو تبلیغ کے لیے اس جہاز میں بیٹھ کے کیوں جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یہودیوں کو ہوتا ہے. میں کہتا ہوں صرف فیس بک کا نہیں ہوتا، ہوائی جہاز کا فائدہ بھی کس کو ہوتا ہے؟ پیٹرول سعودی عرب بیچتا ہے، مگر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ امریکہ کو ہوتا ہے. تو ہر چیز میں ان کا حصہ ہے. بات یہ ہے کہ جب ایک چیز
حصہ بن چکی ہے آپ کے بائیکاٹ کرنے سے، سوائے اس کے کہ آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو ایسی لا حاصل بحث میں پڑھنے سے اور وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ان وسائل اور ذرائع کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے اور اپنی بات دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں جلدی وقت تھوڑا رہ گیا، میں جو اصل موضوع تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ حضرات کی جو ذمہ داریاں ہیں نا، وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی بات، دین کی بات پوری دنیا تک ان جدید وسائل اور ذرائع کے ذریعے پہنچانی ہے۔ پہلی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات یہ کہ جو دنیا کی بڑی زبانیں ہیں، آپ جب بات پہنچاؤ گے تو آپ کے لیے ضروری ہے نا کہ ان کی زبان میں آپ کو مہارت ہونی چاہیے۔ نہیں آ رہی بات؟ پشتوں میں پہنچائیں گے آپ امریکہ والوں کو اپنی بات ہے بھائی، بنگالی زبان میں پہنچائیں گے۔ اب یہاں آپ جمود اختیار کر رہے ہیں، چونکہ یہ انگریزی غیروں کی زبان ہے، لہذا میں عربی سیکھوں گا، انگریزی نہیں سیکھوں گا۔ مجھ سے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں، جو دیندار طبقہ ہے پاکستان میں رہنے والا، جو مبلغ ہے، وہ پوچھتا ہے کہ حضرت میرے پاس دو آپشن ہے، ایک عربی سیکھنے کا، ایک انگلش سیکھنے کا، تو میں کیا کروں؟ لینگویج عربی اتنی کہ جس سے قرآن سمجھ میں آ جائے، وہ تو ضرور ہونی چاہیے، وہ تو ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ اور ایک ہے عربی لینگویج جو سعودی عرب کے بچے بول رہے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تبلیغ عربوں کو نہیں کرنی ہے، ان کے ہاں پہلے سے اسلام موجود ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ ہم نے یہ کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں عربی لینگویج سیکھنے کا شوق ہے ان کو، اتنی عربی جو قرآن و حدیث سمجھ میں آ جائے وہ تو مسلمان کو سیکھنی چاہیے، لیکن عربی لینگویج کے بول چال میں آپ کو مہارت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ نے کرنا کیا اس مہارت کا؟ آپ دکان میں جب انڈے خریدنے جائیں گے تو اردو میں خریدیں گے، عربی میں خریدیں گے؟ بولو بھائی۔ دکان میں جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں گے، ہوٹل میں کھانا عربی میں منگوائیں گے؟ کون سی زبان میں منگوائیں گے؟ اردو میں منگوائیں گے۔ آپ کو عربی سیکھنی ہے صرف تبلیغ کے لیے، ورنہ آپ کی ساری ضرورتیں یہاں اردو میں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتا دیں، گھر چلا جاتا ہوں۔ کچھ ہاں ہوں کریں نا تو پتہ چلے آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہماری یہاں کی ساری ضرورتیں کون سی زبان میں پوری ہو جاتی ہیں؟ اردو میں، پشتو میں اور بلوچی زبان میں یہ پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم نے انگلش یا تو تعلیمی ضرورت کے لیے سیکھنی ہے، جو یونیورسٹیوں میں ضرورت ہے، انگلش لینگویج آئے گی، انگلش زبان میں مہارت ہوگی تو آپ دنیاوی لائن سے آگے ترقی کر سکیں گے، یا ہم نے انگریزی سیکھنی ہے بیرونی دنیا سے رابطے کے لیے، تو ہمیں عربوں میں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خود بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ تو ہمیں جو لینگویج سیکھنی ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، وہ کون سی ہے؟ انگلش۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے اسے سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہودی تو زیادہ بڑے دشمن ہے نا انگریزوں کی نسبت، تو ان دشمنوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم دیا؟ حضرت حذیفہ کو، اور حضرت حذیفہ نے سیکھی، بڑی مہارت پیدا کی اس زبان میں۔ تو ہمیں اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں یعنی اس تعلیم بھی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کہ ہمیں غیر کی زبان سیکھنی چاہیے۔ اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ حضرات کی میں نے جو حدیث پڑھی تھی نا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک دفعہ میرے پاس سوال یہ آیا کہ ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا، اس نے سوال کیا کہ ہم علماء سے علم کی فضیلتیں سنتے ہیں کہ علماء ورثہ انبیاء کے وارث ہیں اور علماء یوں ہیں، تو وہ تو علماء سے ہم سنتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں دین کے علم کے بارے میں ہیں، تو میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں زرعی یونیورسٹی میں، اور اس کے بارے میں کوئی حدیث بتائیں آپ، اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ چھاڑ کے میں بھی کسی مدرسے میں داخلہ لے لوں پھر۔ تو اس بارے میں تو کوئی حدیث نہیں، جہاں علم کی بات آئے گی علماء کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ علم دین ہے۔ تو ہم کیا گھاس کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کوئی ملک اور قوم کی ترقی میں کوئی کردار ہو جس کا آخرت میں ہمیں، کیونکہ مسلمان بہرحال آخرت کا طالب پہلے ہوتا ہے۔ تو استاذ محترم مفتی محمد صاحب جو جامعۃ الرشید کے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ اس کا جواب لکھو، تو اس وقت میں نے جو جواب لکھا ہے، جو اللہ نے ذہن میں ڈالا وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
میں نے کہا اس طرح کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی میں علم حاصل کرے گا وہ جنت میں اتنے درجات طے کرے گا، ایسا تو نہیں ہے. کیونکہ یہ جو دنیا کے شعبے ہیں نا، یہ تو قیامت تک اتنے لاکھوں کروڑوں شعبے ہیں، ہر کے بارے میں حدیث تلاش کرنا یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا مختلف احادیث میں. ان اصول اور ضابطے پر ہم ایگریکلچر یونیورسٹی کو بھی پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس کو بھی رکھتے ہیں. ان اصول اور ضابطے کی روشنی میں قرآن و حدیث میں اس تعلیم کی اہمیت اگر ہے تو ماننی پڑے گی، نہیں ہے تو انکار کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے ان کو حدیث لکھی. میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا، صحیح مسلم کی حدیث بالکل مستند، جس شخص نے درخت لگایا کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے، پھل کھاؤں گا اس سے، سایہ حاصل کروں گا، اور یہ لگانے کے بعد مر گیا، درخت موجود ہے، تو فرمایا جب تک لوگ اس درخت سے سایہ حاصل کریں گے، پرندے اس درخت سے کھائیں گے، اس کو قبر میں ثواب، بولو بھائی، ملتا رہے گا. یہ ایک درخت لگانے کی فضیلت ہے. میں نے کہا ایگریکلچر یونیورسٹی میں اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو اس لیے کہ ملک کی زراعت میں، بولو بھائی، اضافہ ہو اور اس سے مستفید چرند پرند نہیں بلکہ انسان ہو، تو آپ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے کوئی بھی مفید کام چھوڑ کر گئے جس سے قوم نے استفادہ کیا. ایک درخت سے جب پرندے کھاتے ہیں اللہ اس ثواب کو قبر میں ضائع نہیں ہونے دیتا، تو لاکھوں لوگ آپ کی تعلیم سے مستفید ہوں گے، فصلیں ہلاک ہونے سے بچیں گی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا. تو اللہ اس ثواب سے آپ کو قبر میں کیسے محروم کرے گا بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پھر میں نے کہا اسی طرح میڈیکل سائنس، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی. یوں نہیں قرآن نے کہا جس نے ایک انسان کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا، نہ نہ نہ، کیونکہ جان بچانے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو آگ میں جل رہا ہے اسے نکال کے لے آئیں آپ. پھر تو فائر بریگیڈ والے اس حدیث سے کو اپنی طرف لے کے جاتے کہ ہمارے بارے میں تو حدیث ہے، ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، غوطہ خوروں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے. اللہ نے اصول ضابطہ بیان کر دیا قیامت تک کے لیے. وہ اصول کیا بیان کیا؟ من احیاہا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اتنا ثواب، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا سارے انسانوں کی جان بچائی ہے اس نے، اتنا ثواب اس کو. تو میں نے کہا ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کتنے بیمار ہیں جن کو اس کے ذریعے شفا ملتی ہے، تکلیف سے نجات ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. کتا، دیکھو عجیب اللہ نے واقعہ کیا کہ کتے کی مثال دنیا میں قائم کی ہے، کیونکہ کتا اسلام میں کتا ایک ذلیل اور خسیس جانور ہے. کتے پالنے کی اجازت نہیں ہے، بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مثال کیسی قائم کی اللہ نے؟ کتے کی، تاکہ پتہ چل جائے کتے کے ساتھ حسن سلوک پہ یہ ملے گا تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک پہ کیا ملے گا آپ کو. تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص تھا جسے پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اسے خیال آیا کہ جس تکلیف میں مبتلا تھا اس میں یہ بھی ہے، تو اسے اس پہ ترس آیا، نیچے اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کس بات پر؟ ایک کتے کو تکلیف سے بچایا، کیونکہ وہ کتا اللہ کی مخلوق ہے. حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے. عیال پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہوں، بیوی اور بچے آپ کے زیر کفالت ہوتے ہیں نا، تو آپ کی عیال ہے. انسان کو اپنے عیال کی اتنی فکر ہوتی ہے، خود کھانا چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں ان کو کھلا دو میں تو کھا لوں گا. بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیا ہے؟
عیال، اللہ کو ان کی بڑی فکر ہے کہ بھئی سب کا پیٹ بھرے، سب کی ضرورتیں پوری ہوں. تو جو کسی مخلوق کے ساتھ انعام کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور یاد رکھو اللہ کا خوش ہونا اور مخلوق کے خوش ہونے میں بڑا فرق ہے. ایک آدمی جو کنجوس ہے، بخیل ہے، آپ اس کے بچے کے ساتھ حسن سلوک کریں تو صرف شکریہ پر اکتفا کرے گا نا. کم از کم آخری درجہ کیا ہے؟ شکریہ، کہ بھی آپ نے میرے بچے کی جان بچائی، آپ نے میرے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا. لیکن وہی آدمی ذرا عزت دار ہو تو اور اچھا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. سعودی عرب کے جو بادشاہ تھا نا، پہلے شاہ فیصل کے دور کی بات ہے یا اس کے بعد والے جو شاہ فہد بن عبد العزیز، سعودی عرب کے جو بادشاہ لوگ ہیں ہوتے بڑے سخی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کا ایک بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، شاہی خاندان کا شہزادوں میں سے تھا. تو یہ ایک پاکستانی بیچارہ ملازمت کے لیے گیا، اس کو وہ بچہ بڑا اچھا لگا، اس نے جا کے اس بچے کو پیار کیا، بڑی عزت دی، بڑا پروٹوکول دیا، تھوڑے بہت شاید پیسے بھی پکڑائے ایک محبت میں. تو وہ جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ، وہ اوپر سے کہیں سے دیکھ رہا تھا، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوگا یا کیا ہوگا، اسے یہ ادا بڑی پسند آئی کہ میرے بچے کو، جبکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، پتا ہوتا پھر تو ہر آدمی اس کو عزت دے گا نا، یہ اتنی عزت دے رہا ہے، اتنا اس کو نواز رہا ہے. تو بادشاہ کو اس پاکستانی کی یہ ادا پسند آئی. دیکھو میرے بچے کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کر رہا ہے. اب میں نے بتایا غریب آدمی ہوگا تو صرف شکریہ ادا کر دے گا نا، بڑے مہربانی آپ نے ہماری بچے کو اتنی عزت دی. لیکن وہ بادشاہ ہے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، پھر دل بھی بہت بڑا. تو بادشاہ نے اپنے کسی خادم کو بھیجا کہ اس پاکستانی کو بلا کے لاؤ. وہ پاکستانی بیچارہ تھر تھرانے لگا. سر قلم، جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد چوک پہ کھڑا ہو کر سر قلم کر دیا جائے گا. اس کو کیا پتا کہ یہ شہزادہ ہے بچہ. تو بادشاہ نے اسے کہا، ایک کارڈ دے دیا بس. کارڈ میں یہ تھا کہ کوئی شاہی خاندان میں کوئی بڑے بڑے لوگوں کی دعوت ہونے والی تھی، اس میں اس کو بھی انوائٹ کر لیا کہ آپ بھی اس میں شرکت کرنے، کارڈ آپ کا بھی. یہ بیچارہ غریب غربا کہہ رہے جب دعوت میں گیا، وہ پورے ان کی دعوتوں میں پورے اونٹ روسٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ثابت اونٹ کے بچے چھوٹے چھوٹے، وہ پورے روسٹ، بڑی پرتکلف دعوت. اب میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ اس کے عیال، جو بادشاہ ہے نا، اس کی عیال کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا نا، تو بادشاہ نے اپنے حساب سے بدلہ دیا ہے، اپنے حساب سے. تو یاد رکھو جو حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق کس کی عیال ہے؟ اللہ کی. تو جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو یہ تو یقین رکھیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ سے کم از کم زیادہ پروٹوکول ملے گا اس کو. بھائی نہیں آ رہی؟ کیونکہ اللہ پھر اپنے حساب سے بدلہ دے گا اس کا. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، ایسے اجر یہ لکھوں گا ساری انسانیت کی جان بچائی. تو ایک آدمی میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کے ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرتا ہے، سینکڑوں کی جان بچاتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے ترازو میں، اپنے اعمال نامے میں کتنا اجر اس کو مل جائے گا. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، ابھی وقت کم ہے، میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. تو آپ لوگ جن شعبوں سے وابستہ ہیں، ظاہر ہے یہ وہ تمام، ایک تعلیم یافتہ آدمی تھوڑی محنت کر کے انسانوں کی بہت زیادہ خدمت کر سکتا ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر جو ہے نا، وہ صرف ایک تحریر لکھ کے جان بچا سکتا ہے سینکڑوں کی، ایک دوا لکھ کے جان بچا سکتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں، اناڑی ڈاکٹر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی دوا کھلانی ہے. ماہر ڈاکٹر نے صرف ایک نسخہ لکھا پرچی پہ اور انسان کی جان بچ گئی. جبکہ ایک جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، اسے تھوڑا کام کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اسے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بالکل ایسے ہی ہے نا. ایک آدمی جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، اسے دولت کمانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور تعلیم یافتہ کیا کرتا ہے؟ آفس میں جا کے بیٹھ جائے گا، ایئر کنڈیشن لگا ہوگا، فائلیں آئیں گی اس کے سامنے، سر یہ پلیز ایک سگنیچر کر دیں، بس ایک ٹھپا لگانے کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں اس کے. تعلیم یافتہ آدمی زیادہ طاقتور ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے. تو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے، وسائل آپ کے پاس زیادہ ہیں. ابھی نہیں ہے تو مستقبل میں ہو جائیں گے. جب آپ کی تعلیم مکمل ہوگی تو آپ تھوڑے میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ بہت زیادہ میں بھی وہ تھوڑا نہ کر سکتا ہو. آپ لوگ تھوڑے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے لکھا یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے، مالی لحاظ سے جو زیادہ مضبوط ہے، تعلیم کے لحاظ سے جو زیادہ مضبوط۔ طاقتور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ جو وہ کچھ کر سکتا ہو جو کمزور نہ کر سکتا ہو، اسے قوت کہتے ہیں۔ پاورفل آدمی کسے کہتے ہیں؟ پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر دیکھو، بولو پہلوان جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا نواز شریف وزیر اعظم زیادہ طاقتور ہے؟ اب مجھے بتاؤ، ہے بھائی؟ بولو پہلوان تو مر گیا نا، اس کا نائب مجھے نہیں پتا کون ہے، فرض کر لو زندہ ہے، دیکھنے میں تو بولو پہلوان بہت طاقتور ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات، سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا اٹھا کے اٹھک پٹک کر دے، لیکن پاور کس کے پاس ہے؟ اگر وزیر اعظم پولیس کو دے یہاں پہ کہ بولو پہلوان کو اٹھا کے لے آؤ، چاہے اٹھے نہ اٹھے پولیس اٹھائے گی ضرور، کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے لمبے چوڑے لہیم شہیم دہشت گرد ہوتے ہیں جن کو ایک حکومت کے ایک آرڈر پہ پھانسیاں ہو جاتی ہیں، جیل میں بند ہو جاتے ہیں۔ پاورفل کون ہے؟ وزیر اعظم، فوج کا سربراہ، چاہے باریک صحیح ہو، دبلا پتلا سا ہو۔ اب چیف آف آرمی اسٹاف کا وزن اگر بالفرض 25 کلو ہے، ہوتا نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 25 کلو کا، اور اس نے کسی دہشت گرد کو پکڑنا ہے 150 کلو والے، پکڑ لے گا کہ نہیں پکڑ لے گا؟ فوراً اندر۔ تو طاقتور مومن حدیث میں آتا ہے، حدیث میں یہ نہیں آتا جو موٹا مومن ہے وہ دبلے مومن سے زیادہ محبوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو پچھلے انبیاء پر فضیلت دی ہے اس میں ایک یہ بھی، اعطیت بجوامع الکلم، میری بات مختصر ہوتی ہے مگر اس میں مضمون بہت طویل ہوتا ہے، مضمون بہت طویل، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث جوامع الکلم میں سے ہے کہ یہ نہیں فرمایا موٹا مومن دبلے مومن سے، یا جس کے یہ بائسیپ اور ٹرائسیپ جو ہے نا زیادہ ہوں، وہ بغیر بائسیپ اور بغیر ٹرائسیپ والے سے زیادہ طاقتور، جو 6 پراٹھے کھاتا ہو وہ 1 پراٹھے والے سے زیادہ، نا 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 نا۔ القوی جو پاورفل ہے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے اس سے جس کے پاس پاور نہیں ہے، یعنی جو وہ کچھ کر سکتا ہو جو دوسرا نہ کر سکتا ہو، یہ کر سکنے والا اللہ کو نہ کر سکنے والے سے زیادہ محبوب۔ آپ لوگ تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ہیں، آپ خدا کی قسم وہ کچھ کر سکتے ہیں یا مستقبل میں وہ کچھ کر سکیں گے جو وہ لوگ نہیں کر سکتے تو ان شعبوں سے وابستہ نہیں ہیں۔ اس لیے آپ حضرات جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ اطمینان رکھیں کہ یہ علم بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، کم سے کم درجہ یہ کہ نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، درست نہ بھی ہو۔ جیسے جس نے درخت لگایا نا، حدیث میں آتا ہے درخت کس کے لیے لگایا؟ اپنے لیے، پرندوں کی نیت نہیں تھی لیکن ثواب پرندوں کو کھلانے کا بھی مل رہا ہے۔ اچھی نیت نہیں تھی مگر خراب بھی نہیں تھی، خراب نیت ہوگی پھر اجر ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے درخت لگایا دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے کہ اس کی زمین پہ لگا دوں تاکہ وہ مکان نہ بنا سکے، اب چاہے ساری دنیا اس درخت سے کھائے گی، سایہ حاصل کرے گی، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جن تعلیمی شعبوں سے وابستہ ہیں نیت اچھی کر لیں، بہت اچھی بات، نہیں کرتے تو کم از کم خراب نیت نہ کریں کہ دوسرے کے حق پہ قبضہ کر کے اس کی سیٹ کھینچوں گا اور خود وہاں قبضہ کر لوں گا، دوسروں کو نیچا دکھاؤں گا، خود آگے نکل جاؤں گا ڈاکٹر بن کے۔ وہی آج کل جو میڈیکل ریپ والے کیا کر رہے ہیں، ڈاکٹر کتنا اہم شعبہ تھا نا، ایک انسان کی جان بچانے پر اتنا اجر مل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے؟ میڈیکل ریپ والے آتے ہیں، یہ دوا بکوا دیں آپ کو آسٹریلیا کا یا سوئٹزرلینڈ کا ویزا مل جائے گا تفریح کے لیے۔ اب ڈاکٹر کے پاس لوگ اعتماد کر کے آ رہے ہیں، ڈاکٹر ایک سستی دوا ہے اس مرض کی مگر جان کر کون سی لکھ رہا ہے؟ مہنگی، تاکہ مجھے سوئٹزرلینڈ کا ایک ٹور ہو جائے میرا۔ اب اس پہ ثواب نہیں ملے گا بھائی، وہ آپ کو فیس اس بات کی دے رہا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر فیصلہ ہے آپ وہ کریں، آپ اپنے مفاد کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ فیس آپ اس سے لیں، منع نہیں کر رہے ہم، 100 روپے کے بجائے 200 روپے لے لیں آپ،
مگر اس کی خیر خواہی کا مشورہ اسے دیں. کتنے ڈاکٹروں کے بارے میں تجربہ ہوا, ہم ان کے پاس گئے علاج کے لیے, دوا لکھ کے دی, ساتھ میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں ملتا ہے, باقی پوری دنیا میں وہ دوا کہیں نہیں مل رہی. بھائی تو ایسی دوا لکھ کے دے دے جو باقی جگہ بھی مل رہی ہو. اب وہ چونکہ میڈیکل بند تھا لہذا بیٹھے ہیں آرام سے, وہ کھلے گا, وہ آئیں گے تو ڈاکٹر کا نسخہ ان کو دیا جائے گا, سمجھیں گے بھی وہی, پڑھیں گے بھی وہی. ایسے کوڈ ورڈ میں لکھا ہے کہ کوئی دوسرا سمجھ بھی نہ سکے. ڈاکٹر تو کیا بتاتے, کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, ایک تتلی بنائی, 2 ٹانگیں. کیڑا مکوڑا بھی میں کہتا ہوں صحیح سالم بنا دو کم از کم. ایسا مکوڑا جس کی ٹانگیں جو کسی کے پاؤں کے نیچے آیا ہوا مکوڑا ہوتا ہے نا, وہ والا مکوڑا بناتے ہیں پرچی میں. تو اچھی نیت نہ بھی ہو, کم از کم بری نیت. تو اب بات سمیٹ رہا ہوں میں, اذان کا وقت ہو رہا ہے. موضوع تو یہ بہت طویل ہے, کسی طرح سے آپ لوگوں کے چاہتا ہوں کہ دماغ میں گھسا دوں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, سیکھا ہے, کہ دماغ میں کسی طرح گھسا دوں آپ. تو اب آپ لوگ کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ آپ لوگ جب مختلف شعبوں میں جائیں گے تو اپنے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہوں گے جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جو کر سکتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کے خدمت کے لیے, اور سب سے بڑی بات اپنے دین اور مذہب کی خدمت کے لیے. تو آپ لوگ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ جن شعبوں سے وابستہ ہیں اس سے بھی پہلے کا نمبر یہ کہ اس میں کمال پیدا کریں. ہر چیز میں کمال کی قدر ہوتی ہے, اناڑی آدمی کی کہیں بھی قدر نہیں ہوتی. اناڑی سے بہتر ہے چھولے بیچ لے آدمی. حقیقت اناڑی ڈاکٹر ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. ہمارے محلے میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ تھا, وہ جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا نا, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, تو اس کا کام تھا بیڈمنٹن کھیلنا. پتہ نہیں کس طرح سے پاس ہو گیا وہ, بہرحال ہر وقت بیڈمنٹن ہی کھیلتا ہے. اس کے دوست بتاتے ہیں یہ پڑھتا تو تھا ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ ڈاکٹر بنا تو آتا پاتا اسے کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر تو سرٹیفکیٹ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتا. اب جو بچہ بھی جا رہا ہے ہر ایک کے انجیکشن آیا, کیونکہ انجیکشن سے ایک فوراً صحیح ہو جاتا ہے نا. بھائی جب آپ کو نہیں آتا تو کیوں ٹھوک ٹھوک کے انجیکشن لوگوں کو بڑا غرق کر رہے ہو. جس شعبے میں بھی کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان, اسی طرح نیم مفتی خطرہ ایمان. تو ہر چیز میں نیم طبقہ جو ہے نا, نیم طبقہ, یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے نہ مرد ہے نہ عورت. بھائی تو یا تو ادھر والے ڈپارٹمنٹ میں آ جا مرد بن جا, یا ادھر آ جا. اور درمیان کا کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا. بیچ کی چیزیں اچھی. ہمارے ملک میں جو تعلیم کا نظام ہے وہ تو انتہائی گندا نظام ہے, اور خاص طور پہ کراچی میں پنجاب بورڈ. پھر بھی ذرا ہمارے چچزاد بوبیزاد وغیرہ جو کزن ہیں وہ پنجاب سے پڑھے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. کراچی کے کسی تعلیم یافتہ کو بٹھاؤ پتہ ہی نہیں چلتا, یہ تعلیم کے علاوہ اس کے پاس ہر چیز ہوگی. جیسے وہ ایک وزیر تعلیم جو کراچی کا تھا نا, اس کا انٹرویو آ رہا تھا, اس سے وہ ریٹائر ہو گیا تھا. اس سے پوچھا کہ تعلیم کے بارے میں, وزیر تعلیم تھا نا وہ, آپ ماضی میں وزیر تعلیم رہے ہیں تو آپ بتائیں گے اس شعبے میں کیا ہونا چاہیے, یونیورسٹی کا سلیبس تبدیل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی اور بات کرو, کیا یونیورسٹی اور کالج کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. پھر وہ اینکر اس سے پوچھتا کہ بھائی یہ ہے یوں ہے. اس سے کہا بھائی تعلیم کی بات کیوں کر رہے ہو میرے سامنے, سیاست کی بات کرو اور کوئی بات کرو. تو کہنے لگا آپ وزیر تعلیم رہے ہیں, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا. کہتا ہے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ریٹائر ہو گئے. جب ہم وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا, اب تو ریٹائر ہو گئے ہم. تو یہ حال کراچی میں کم از کم تو یہی حال ہے. اور بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسکول کی صرف 4 دیواری ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. تو یہ مسلمانوں کی تعلیم ہے. تو میرے بھائی دوسری قوموں سے کہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں جب یہ حال ہو تعلیم کا. تو اس لیے یاد رکھو جو چیز تھوڑی ہوتی ہے نا اس کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے. اللہ نے داؤد علیہ السلام سے قرآن مجید میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تم شکر ادا کرو. اور دلیل آگے کیا دی, قلیل من عبادی الشکور, شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہیں. کیا مطلب ان تھوڑوں میں تم بھی آ جاؤ تو تھوڑوں کی ہمیشہ قدر. دیکھو چینی جب مارکیٹ میں تھوڑی ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. ابھی پنجاب میں گیس کا بحران ہے, ہمارے ہاں گیس الحمدللہ کراچی میں بہت ہے. سب سے بہترین کاروبار کیا, گیس کے سلنڈر یہاں سے لے جاؤ,
لے جا نہیں سکتے، ایک بات کر رہا ہوں، فوراً سارے قبضہ کریں گے. جو چیز کم ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے، اس کی قدر بڑھتی ہے. مسلمانوں میں تعلیم کی بہت ہی کمی ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے. ہر قوم آگے بڑھ رہی ہے سوائے مسلمانوں کے. تو اب مسلمانوں میں کوئی جوان آدمی، کوئی نوجوان اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے گا، خود مسلمانوں کی نظر میں بھی اس کی قدر ہوگی اور اللہ کی نظر میں بھی اس کی قدر ہوگی. کیونکہ اللہ اپنے باغیوں کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ اپنے ماننے والوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نام لیوا لوگ ہیں وہ دنیا میں ترقی کریں، کیونکہ اللہ کے نام لیوا جب ترقی کریں گے اس سے اللہ کے نام کو عزت ملے گی. اور اللہ کے باغی جب ترقی کریں گے تو ملک میں بے حیائی عام ہوگی، زنا، فحاشی، سیکولر طبقہ وہ زیادہ مستفید ہوگا اور سیکولر قوتیں زیادہ طاقتور بنیں گی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے، جن شعبوں سے آپ وابستہ ہیں اس میں دل لگا کر محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، نیم چیزیں بننے کی کوشش نہ کریں، مضبوط علم حاصل کریں. دوسری بات کیا ہے، آپ نے اپنا ہدف بنانا ہے کہ ہم نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے. اب جو جلدی سے میں بات کو سمیٹتا ہوں، اسلام کو غالب کرنے کا مطلب خاص اپنا مسلک نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی لڑکا، جب کوئی جوان کسی خاص تنظیم سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ تنظیم بالکل برحق ہوتی ہے، وہ خانقاہ بالکل برحق ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ پوری دنیا کو اسی خانقاہ کا فرض سمجھ کے اس کو تبلیغ کرتا ہے. پھر وہ نہیں یاری بات سمجھ میں، وہ پوری دنیا کو اسی زاویے سے دیکھتا ہے. بھائی پوری دنیا کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کو آپ نیوٹرل سمجھیں کہ آپ نے اس کو وہ تعلیم دینی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام دنیا میں لے کر آئے. اس کے لیے آپ کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے. آپ جیسی ٹوپی کوئی پہنے نہ پہنے اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ جیسا پاجامہ کوئی نہیں پہنتا، کوئی بات نہیں ہے. آپ کا لباس کوئی اختیار نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خاص آپ کے مخصوص عقائد کا کوئی حامل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام پیش نظر ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک خانقاہ جامعۃ الرشید میں کلیۃ الشریعہ ایک شعبہ ہے نا، آپ کو پتا ہوگا. تو وہاں پر ایک طالب علم پہ بڑی محنت ہوئی، وہ یونیورسٹی میں گیا، اس نے کسی خانقاہ سے تعلق بھی رکھا. وہ خانقاہ بالکل ہمارے بزرگوں کی ہے، برحق ہے، بہت اللہ نے اس کا فیض دنیا میں عام کیا. لیکن اس خانقاہ میں ان کا لباس کیا تھا؟ ایک مخصوص قسم کی پگڑی اور مخصوص قسم کی شلوار، مخصوص قسم کی قمیض، سب ایک ہی جیسی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے شیخ سے محبت ہے، آپ اس کی محبت میں مخصوص لباس پہن لیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ یونیورسٹی میں کام کریں گے تو پھر اس مخصوص پگڑی کی دعوت بولو بھائی نہیں دیں. لوگوں کی یہ چیز ہضم نہیں ہوگی. اس مخصوص شلوار اور اس مخصوص کرتے کی دعوت نہیں دینی. انہوں نے کیا کیا، کام جب شروع کیا تو ایک حلقہ بن گیا، وہی پگڑیوں والا، وہی شلواروں والا، وہی قمیضوں والا. جو جو ان کی دعوت پہ آتے گئے، ان کی خانقاہ میں بیٹھتے گئے تو یونیورسٹی میں وہی ایک ماحول. یونیورسٹی کے پروفیسر نے رابطہ کیا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دھڑے بندیاں شروع ہو گئی. ان کا خیال یہ تھا کہ دین آئے گا تو بالکل یہی لباس پہننا پڑے گا، ورنہ فلانی قسم کی پگڑی پہن لی یا فلانے قسم کی ٹوپی پہن لی تو یہ ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے، لہذا ہمیں ایسا اسلام ہی پسند نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید. اس کی پرچار دنیا میں کرنی ہے آپ نے. گوروں کو، انگریزوں کو دعوت دینی ہے آپ نے، بھائی اسلام کے عقیدہ توحید کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معبود ہے، ختم، لا الہ الا اللہ. پھر کبھی نشست ہوئی دوبارہ تو پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں. ان میں آپ نے لوگوں کو دعوت کس انداز سے دینی ہے. طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا. اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے ان کو کون سے دلائل دینے ہیں، کن دلائل کے ذریعے ان کو قائل کرنا ہے، ان کے اعتراضات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، وہ آپ نے دینے ہیں. پھر مسلکی اختلافات جو ہیں ہمارے، ان میں کس حد تک اختلاف ایسا ہے جو شریعت قبول کرتی ہے. کچھ اختلافات تو ایسے ہیں جس میں شریعت نے کہا ہے اس میں اپنا ظرف بڑا رکھو. ایک رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہا ہے، تو اس اختلاف کو شریعت قبول کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک اختلاف ایسا ہے جس کو شریعت قبول نہیں کرتی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اگر ایک آدمی میرے مسلک پہ نہیں ہے،
میں رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہا ہوں مگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، تو صحابہ میں بھی ہوتا تھا۔ اس طرح آپ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دوسرا رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، اس ٹاپک پر کوئی یوں کر لو یوں کر لو، سب چلتا ہے، صحابہ میں سب چلتا تھا۔ اب جو فتنہ انگیز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھائیں گے، وہ الجھائیں گے آپ کو آ کے بار بار۔ تو آپ جو دنیا آپ کے سامنے ہے نا، جس کو آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اس سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ محروم۔ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ آپ فلانے پر بیان کریں، فلاں مسلک پہ بیان کریں، فلاں مسلک پہ، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی جو میں مثبت کام کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر میں وہ توصیف نام نہیں لینا چاہیے لیکن ساری دنیا جانتی ہے، توصیف الرحمان راشدی ہے نا، کلپ بنا بنا کے آپ کو پتا ہے فلانے بزرگ ایسے، فلانے طارق جمیل صاحب ایسے، فلانے ایسے، ہر ایک کی ذات پہ کیچڑ۔ مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا آپ بھی حضرت اسی طرح شارٹ کلپ بنوائیں اور توصیف الرحمان کے ایک ایک سوال کا جواب دیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پھر مجھ میں، ہم لوگوں میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، بیٹھ کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا۔ جتنا کم کام ہمارا اس میں لگے گا، تبلیغ والوں کو دیکھو، کوئی ان سے بحث مباحثہ کرے، وہ کہتے ہیں بھائی مسجد میں آنا ہے، آ جاؤ، بات ہو رہی ہے، ورنہ پتلی گلی سے نکلو، چلو۔ بھائی بھائی کرتے پوری دنیا کی سب سے بڑی تنظیم بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اس کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ وہ نیگیٹو باتوں میں نہیں پڑتے۔ اگر وہ اس وقت دلائل اور جواب اور ان چیزوں میں لگ جاتے تو میرا خیال ہے میوات سے تبلیغ باہر نہیں نکلتی، ابھی تک مناظرے ہی ہو رہے ہوتے ان کے، ابھی تک کیا ہو رہے ہوتے؟ مناظرے ہی ہو رہے تھے، وہ کہتے ہم صحیح ہو گئے، تم غلط ہو گئے، تم غلط ہو گئے، ہم صحیح، الجھ رہے ہوتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ یہ علماء پہ چھوڑ دیں، علماء بہرحال باطل فرقوں کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ضروری ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل چھوڑ دیا جائے اس کو، کہ بالکل جو باطل فرقے ہیں ان کو بالکل ٹچ ہی نہ کیا جائے، غلط ہے۔ ان کو بھی، بہت سے علماء کی تو زندگیاں اسی کام میں لگ رہی ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، ان کو کرنے دیں۔ لیکن آپ لوگ کے سامنے جو میدان ہے نا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ ان دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے چکر میں پڑ گئے تو آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ کام نہیں کریں گے۔ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو بولے بھائی جو برحق ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو عقائد ہم علماء سے سنتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور جو مثبت باتیں ہیں، جو بنیادی، ہمارے سامنے تو بہت بڑی ایک آبادی ہے، 1 ارب 22 کروڑ تقریباً مسلمان ہیں، اور 4.5 ارب کیا ہیں دنیا میں؟ کافر۔ تو ان 4.5 ارب کافر ہیں، پھر ان مسلمانوں میں بھی بہت سارے سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، نام کے مسلمان ہیں مگر ان کا دماغ اسلام کی حقانیت کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے ان تک مدلل انداز میں اپنی بات پہنچانی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح ان علماء کے بیانات بھی آگے پہنچائیں جو علماء لوگوں کو مثبت سوچ دے رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ فیس بک پر ایک کلپ چلتا ہے، لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ تو یہ کون پہنچاتا ہے؟ یہ علماء تھوڑی پہنچاتے ہیں۔ علماء تو ایک بیان کر دیتے ہیں، وہ بیان انٹرنیٹ پر، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ جو آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، اسی مسجد میں بیان کرتا تھا، 15-20 افراد ہوتے تھے، تو یہ عثمان بھائی نے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا نہیں کیا؟ انہوں نے آ کے ہمارے پاؤں خود ہی پکڑے ہیں، 1 سال تک تو ان کو میں نے لفٹ نہیں کرائی۔ انہوں نے کہا آپ کے نام کی میں نے ویب سائٹ بنا لی ہے۔ بہت اچھا ہوگی، بنا لی ہوگی بھائی ہماری بلا سے، یہ گواہ ان سے پوچھیں۔ پھر حضرت اتنے کمنٹس آ رہے ہیں، بھاڑ میں جائے کمنٹس کی ایسی کی تیسی، کمنٹس کیا ہوتا ہے؟ دین آئے گا، دین ہمارے ایک مخصوص اسٹائل سے آئے گا بس۔ پھر جناب حضرت وہ اتنے لوگوں کے آپ کا میں نے فلاں بیان چلایا، ہزاروں نے سنا، 1.5 لاکھ ویوز ہو گئے اس کے، یوٹیوب اس وقت آن تھا۔ تو ہوتے ہیں، ہمیں کیا، ہم بھی تھے تو اسی مٹی کے بنے ہوئے نا، پتہ ہی نہیں۔ پھر 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، پیچھے پڑے رہے۔ پھر ایک صاحب نے، مولوی صاحب نے کہا بیچارے کو تھوڑا سا کھانا ہی کھلا دو، اتنا کام کر رہا ہے، بیانات ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو ایک قاری صاحب ہیں مدرسے کے محتمم، انہوں نے مجھے اصرار کیا، تو پھر ہم نے ان کو ایک دن کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد انہی سے کھا رہے ہیں، دوبارہ ان کو نہیں کھلایا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ لوگ بھی جو یہاں جمع ہو گئے، 1 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں بس، آپ لوگ بھی جو یہاں اتنے جمع ہیں، تو یہ کس کی برکت ہے؟ یہ جدید ذرائع اور وسائل کے استعمال کی برکت ہے یا نہیں؟
تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو عالم کا بیان آپ کو لگے کہ یہ مثبت ہے، اسلام کے لیے مثبت کام ہو رہا ہے، یہ فرقواریت کی آگ والا نہیں کہ وہ اس نے فلانا دیوبندی ایسا، اس نے کہا نہیں فلانا جو ہے نا وہ تو مسجد سے چپل چراتا تھا، فلانے بزرگ فلانے مسلک کے، یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ نیگیٹو جو کام کر رہے ہیں نا آگ لگانے والے، ان کو چھوڑ دیں، لڑنے دیں، وہ ہر دور میں رہیں گے۔ تو جو علماء جو مثبت انداز، میں کسی عالم کا نام نہیں لیتا، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ فلاں مسلک ہی کے علماء کو یہ وہ کر رہے ہیں، آپ کو جو لگے کہ دنیا میں مثبت کام، ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ کو کوئی کلپ اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہ اسلام کے اس اعتراض کا ایک بڑا بہترین جواب دیا اس نے، اس کلپ کو آپ چلا دیں گے، پھیلا دیں دنیا۔ اگر وہ اردو میں اس کا انگلش ترجمہ کر کے پھیلا دیں، آپ انگلش میں ہے تو اردو میں ترجمہ کر کے پھیلا دیں، تاکہ اردو اور ہندی والے، کسی کو فارسی آتی ہے وہ فارسی میں پھیلا دیں۔ یہ کام خدا کی قسم ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور آپ کی بات لاکھوں تک پہنچ جائے گی، اور بٹن دباتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک بٹن دبانا پڑتا ہے نا اپلوڈ کرنے کے لیے۔ کسی بھی عالم کا، کوئی بھی آپ کو عالم لگے، اچھا لگے کہ بھئی اس کی بھی یہ بات اچھی ہے، لیکن مثبت باتیں ہوں، وہ جو لڑانے والی جو ہے نا ساس بہو کے جیسے جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کاٹ کاٹ کے شرانگیز باتیں، رفع الیدین ٹانگیں چوڑی کرنے پر ایک اور حدیث، دیوبندیوں کو کھلا چیلنج، یہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی؟ ہے بھائی ٹانگیں چوڑی کرنے پر ایک اور دیوبندیوں کو کھلا چیلنج، اسی طرح کسی دیوبندی کی طرف سے غیر مقلد اپنے باپ کا نہیں، کھلا چیلنج، یہ اس طرح کے۔ آپ نے کہا یار یہ تو ٹائٹ استاد، بڑا صبر مل گیا یار، باپ کا نہیں حدیث سے ثابت کیا بھائی۔ اس سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ دنیا دیکھے گی یہ کیا ہے، تماشے ہیں۔ تو مثبت جو آپ کو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا ظرف ہمارے علماء نے کہا ہے کہ بھائی اچھی بات، ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسلک کے، میری مطلب یہ مسلک کا یہ نہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے، مطلب یہ کہ بہت ساری باتوں میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اچھی بات ملے کلپ بنا کے چڑھا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھیلاؤ اس کو دنیا میں۔ یہ کام آپ کر رہی ہے، ہندو نہیں کرے گا یہ کام، یہ عیسائی نہیں کرے گا، یہ کون کرے گا؟ آپ۔ تو اگلی دوبارہ کبھی نشست ہوئی، ایک تو ہمارا یہ تھا کہ خواتین جو یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں، گرلز ہیں، ان کو بھی بلایا جائے یہاں بیان میں، کیونکہ اب تعلیم کا شعبہ میں صرف مرد نہیں، عورتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر اس لیے منع کر دیا کہ یہ جو یونیورسٹیوں کی لڑکیاں ہیں ان کو مکمل پردہ کرانا بڑا مشکل کام ہے۔ اب جتنا بھی ہم اعلانات کر دیں گے، پھر یہ آ گئی یہاں مسجد میں اوپر انتظام کرنا پڑے گا ان کے لیے، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اختلاط بہت ہو جاتا ہے، کہ پہلے بھی تجربہ ہوا، ہم نے کہا بھائی مرد بیٹھے رہیں، پہلے خواتین چلی جائیں، تو مرد پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ سیٹنگ میٹنگ تو ہوتی ہے ہر آدمی کی، اللہ تعالیٰ اس سے کون روکے گا کسی کو؟ بیان سن رہے ہیں تبلیغ کے، مگر اپنا سیٹ اپ بھی چل رہا ہے، تو اختلاط ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ خواتین کے لیے ایک بالکل الگ نشست رکھی جائے گی۔ پھر خواتین کے کام کیا طریقہ وہ مختلف ہے، ان کی ذمہ داریاں مردوں سے مختلف ہیں، ان کے بالکل ایک الگ ہے۔ اس لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یونیورسٹیوں کی جو خواتین ہیں کوشش کریں گے باپردہ ان کو کر کے یہاں ان کے لیے الگ نشست رکھی جائے، اور پھر وہ ان کے ساتھ جو ان کے محارم مرد ان کو لے کر آئیں گے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ مرد آ جائیں، تو یہ ایک الگ نشست ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی جو یہ رکھی گئی ہے یہ اس لیے آپ لوگوں کی کہ تاکہ مرد اور عورت میں اختلاط نہ ہو آپس میں، کیونکہ راستے الگ الگ نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو ایک مجلس ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کون سے اسلام پہ اعتراضات ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام فطرت کو اپیل کرنے والا مذہب ہے، بہت مضبوط ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، ذرا بھی کجی نہیں ہے اسلام میں، ذرا بھی ایک انگلی بھی نہیں اٹھ سکتی۔ دیکھو کسی نے بتایا نا کہ ابھی فلم بنائی ہے بھگوانوں پہ، بھگوان کی بیٹری ختم ہو گئی، اس طرح کے مذاق اڑایا ہے۔ اسلام پہ اس قسم کی انگلی اٹھ نہیں سکتی، اسلام کے خلاف مزاحیہ فلم بنائی نہیں جا سکتی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے اسلام میں۔ ہر اسلام کی تعلیم ایسی ہے جو فطرت کو اپیل کرتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو دلائل کی دنیا میں پتہ ہونی چاہیے، اس مضبوط علم کے ساتھ آپ آگے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے یونیورسٹی سے حضرات آئے ہیں یا باہر سے جو مہمان آئے ہیں، وہ عشاء کی نماز کے بعد ملاقات کر کے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بغیر ملاقات کیے کوئی بھی ساتھی نہ جائے۔ مجھ سے نہیں ملاقات کریں، ان سے کر لیں، عثمان بھائی سے، ان سے کریں گے تو مجھ سے بھی انشاءاللہ پھر ہو جائے گی۔ تو ان سے ملاقات کر کے گھر جانے کی آپ کو اجازت ہے، اس سے پہلے جانے کی اجازت نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔